قیامت تک ایسا ہی ہونا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کے خالص بندے جو ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خالص بندہ بنا دے، کیونکہ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسانوں کو بھٹکاؤں گا، ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے انسان کو سب سے بڑا جو آزمائش ہے وہ خوف ہے، مفلسی کا ڈر ہے. تینوں رزق نہیں مل، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا وما من دابۃ، وعدہ ہے میرا ہر جاندار کے رزق کو کام پہنچانا، اور پہنچا بھی رہا ہے، نہیں کم ہوگا. یہ انسان جو مرضی کہتا ہے. تو اب شیطان جو ہے وہ یہی لسٹ اسی کو محبت کی شکل میں گورنمنٹ کر کے آپ کو دے گا. کہتا ہے تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسانوں کو بھٹکاؤں گا مگر ان لوگوں کو نہیں جو تیرے خالص بندے ہیں. من عبادک المخلصین، جو خالص بندے. اور اللہ کے خالص بندے کون ہیں؟ جو دل سے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. کہتے ہیں آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور اسی دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا تھوڑا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو وہ ڈائلوٹ ہو جائے تو ساری چیزیں ڈائلوٹ. یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ روح رہتی ہے. تو عمل صالح. اب جب آپ ناطہ بناتے ہیں محبت کے نام پہ، پہلے تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر لسٹ ہے، کیونکہ مرد کا جو امتحان ہے وہ عورت ہے، اور عورت کا امتحان پیسہ ہے. تو یہی ہے آج کل تو ہوتے وہ پیسہ کیوں لینا چاہتی ہیں، وہ ان کی لسٹ ہوتی ہے ہم نئے سے نت نئے کپڑے پہنے. ایک دفعہ ایک کپڑا پہن لیں دوبارہ وہ کپڑا پہننے کی نوبت نہ آئے، اتنا مرتبہ ہے وہ. جب آپ ان کو پیسے دیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنی ازائش و زبائش میں اس کو خرچ کریں گے، اور بڑا بے دریغ ہو کے خرچ کریں گے، صرف اس لیے کہ ہم چاہی جائیں، ہمیں دیکھا جائے. اور نرگسیت کی وجہ سے، انسیکیورٹی کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی تھی. یہ ادر ہے. تو جب آپ کسی سے محبت کریں، پہلی محبت میں نے پہلے یہ کہہ دی بکواس بات ہے، پہلی نظر کی محبت جو ہے کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ جسم کی بھوک ہے. اور یہ اس طرح کی بھوک بن جاتی ہے جس طرح بھوک والے کو، جس کو بھوک نہیں لگ رہی وہ تو پرابلم ہے، لیکن اگر کسی کی جنس کی جو خواہش ہے، سیکس کی جو خواہش ہے، وہ بھوک بن جائے، مٹے ہی نہ، تو پھر اس کا مطلب وہ پرابلم ہے، وہ پرابلم بن گئی. کیونکہ دیکھیں اس بات کو بھی سمجھ لیں، زندگی میں کوئی صحیح غلط نہیں ہوتا. کچھ صحیح، یہ پازیٹیو نیگیٹو کا اکثر ISSB میں یہ بات کرتے ہیں یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو. پازیٹیو نیگیٹو ہے ہی کیوں چکر نہیں ہے. چکر گیا سیکھنا ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، آپ کے لیے لرننگ ہوتی ہے. اگر آپ لرن کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں تو کچھ غلط نہیں ہے. جس طرح غلطی سے کبھی کوئی تباہ نہیں ہوا، غلطی کے اصرار سے تباہ ہوتا ہے. آپ بھی نوجوان والے وقتوں میں ابھی مثلا اگر آج اس بات کو آپ سمجھ لیتے ہیں، اپنے پہ اپلائی کر لیتے ہیں کہ ڈر جو ہے وہ فیل ہونے کا ہوتا ہے، پڑھنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم پڑھ لیں تو فیل ہونے کی نوبت ہی نہیں ہے، ڈر تو ختم ہو گیا. کیونکہ جو فیئر ہے جب اس کا علم آ جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم بھول جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے. تو پہلا ہوس اور محبت، اس میں آپ اپنے جو جڑے ہوئے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. پہلی پہچان یہ ہے. اگر وہ نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے، لڑکیوں کو بھی یہ بات میں کہتا ہوں، خواتین کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اس طرح گاج کر لیں کہ کیا لسٹ تو نہیں ہے. کیونکہ وہ جب رشتے ناطے کی بات کرے گا تو وہ اس کے کہیں گے بھائی اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، ان سے انٹروڈیوس کروائیں نا مجھے، میرے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے انٹروڈیوس ہوں. تنہائی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اکیلے نہیں ملیں گے ہم، ملیں آپ پبلک کریں. نمبر 1. پھر نمبر 2 جو دوسرا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے، وہ بندہ جب اپنے الفاظ بولتا ہے اس میں کیا بات کرتا ہے. بڑی بڑی باتیں تو نہیں کرتا،
کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا، میں جینے مرنے کی، میں مر جاؤں گا یا مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں رہ ہی نہیں سکتا. وہ بندہ جو ہے جو صرف اپنی ذات کو سامنے رکھے گا وہ بھی لسٹ ہے، کیونکہ وہ میں کی بات کرے گا، اپنی بات کرے گا، دوسرے کو سہانے خواب دکھائے گا، ایکسپیکٹیشنز دے گا، اس کی توقعات کو بنائے گا، لیکن کبھی بھی ہم کر کے بات نہیں کرے گا، میں کر کے بات کرے گا. تو دوسری نشانی جو ہوس اور محبت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنے بڑے وعدے معاہدے کرے گا، اتنی زیادہ وہ لفاظی کا استعمال کرے گا کہ ایسا لگے گا، پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ یہ بندہ تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. تیسری اس کے اندر جو صورتحال یہ ہوگی کہ وہ شخص جو ہے جس کے اندر لسٹ ہوگی، جس کو کوئی غرض ہوگی، وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھے گا. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر اس کو کوئی ایسا بینیفٹس مل جاتا ہے جو صحیح محبت والا ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک بندے سے محبت کر لی، اسے یہ کہتا ہے، یقین دلاتا ہے تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، کبھی رہ ہی نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا یا مجھے کچھ ہو جائے گا، میرے سے دن جینا مرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دوران اس کو ایک اچھی آفر مل جاتی ہے کہ بھئی آپ کو امریکہ کا یا کینیڈا کا یا آسٹریلیا کا ویزا مل گیا، آپ فوری طور پہ آپ کو باہر جانا ہوگا. اب جس سے محبت کی گئی وہ آگے سے کہہ دیتی ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یا بھائی بہن یا دوست یار کہ جو آپ ہیں آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، چھوڑو اس کو. اب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوگا کہ نہیں میں تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کہے گا یہی، لیکن کرے گا کیا؟ کرے گا یہ کہ یار بات سنو، باہر کینیڈا میں چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا تو کوئی اچھا فیوچر بن جائے گا، تم کوئی بات نہیں، تھوڑے دن صبر کر لو، یہاں رہ لو. یہ تو ایک ایسی مثال ہے جو کہ نہ ہونے والی ہے، لیکن اس کے اسی طرح کی ملتی جلتی مثال کر لیں کہ ایسا کام، ایسا عمل جس کے ذریعے سے دوسری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر اپنے مفاد کو دیکھیں. اور اس کے بعد جو چوتھی نشانی اس کی آپ سن لیں وہ یہ کہ وہ اپنے جو راز ہے نا وہ نہیں بتائے گا. بس یہ بتائے گا میری ہابی کیا ہے، میری ہابی ہے میں موٹر سائیکل تیز چلاتا ہوں، میری ہابی ہے میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں بریانی کھا لیتا ہوں. میں یہ نہیں بتائے گا کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں. کر کے دیکھ لیں آپ، اس کو کر کے جو جس کو لسٹ ہوگی وہ کبھی بھی اپنا راز جو ہے نا، اپنا راز نہیں کبھی بتائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اس کو بتائے. اس کو جھوٹ فراڈ ہی بس چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائے گا دل سے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے. لڑکی کی لسٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، لڑکی کی لسٹ یہی ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور آج کل لڑکیاں فیشن کے طور پہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، بیوقوف ہیں. پھر بعد میں تکیے میں سر دے کر رہیں گی، بعد میں جب ٹین ایج سے نکل جائیں گے. ابھی ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں چاہا جا رہا ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں تو امنگ اتنی سٹرونگ ہے. لڑکے تو پہلے ہی ایسے ہیں، دیکھیں سستی کے مارے ہوئے ہمارے لڑکے ہیں. لسٹ ہے نا، لسٹ جو ہے، یہ ہرس جو ہے، یہ تمنا، یہ خواہش، یہ ڈیزائر، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو سست کر دیتے، ساری ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے، کیونکہ آپ کی جو کیمیکل کی امبیلنس ہے، جو ڈوپامین ہے، آکسیٹوسن ہے، وہ ڈس بیلنس ہو گیا، امبیلنس ہو گیا، اس کا بیلنس نہیں رہا. تو آپ اس میں پھر اوپر سے آپ سب کے پاس، آلموسٹ بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون، سارے پون سائٹس دیکھتے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہی جو ہے نا، دیکھیں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، جب یہ ریئل لائف میں جائیں گے تب ان کو پتا چلے گا اس کا نقصان کیا ہے. ڈرامیٹک ورلڈ ہو رہا ہے، ڈراماٹائز کرنا چیزوں کو اور چیز ہے. ڈرامہ کیوں کہا؟ کبھی سنا ہم کہہ رہے ہیں یار ڈرامہ نہ کر یار، کیونکہ ڈرامہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہوا، ریالٹی نہیں ہوا، حقائق کی دنیا سمجھے ڈفرینٹ ہے. ہوس جو ہے اس میں آپ اپنا راز نہیں بتائیں گے، کسی صورت آپ اپنا راز افشان نہیں کرتے، اور آپ کر کے دیکھ لیں سچی بات نہیں وہ بتائیں گے. تو یہ جو ہوس ہے، لسٹ ہے، یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کیسے ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کو دیکھ کے آپ کے اندر کیا فیلنگز آتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے اپنے رویے کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا اپنے اندر.
اور لسٹ تو ہمارے نوجوانوں میں تو لسٹ ہے ہی بڑی ہے نا، جو بیچارے صبح اٹھ کے نہا ہی نہیں سکتے، جن کے چہرے اترے ہوئے ہیں، ینگ ہیں آپ لوگ، 16 سال کی عمر کے بچے کے اندر خون جو ہے جوان ہوتا ہے، خون کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنی اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، اس نے اعضاء بنانے ہوتے ہیں، جنسی اعضاء، دوسرے اعضاء، ان کی نشو نما ہونی ہوتی ہے، آپ کی نشو نما ہونی ہوتی ہے، لیکن آپ کے چہرے ایسے بے رونق، نہ چہرے چمک رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ ابھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے چہرے کھل اٹھے ہیں، ورنہ صبح سے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بیچارے اور پھر اپنے آپ کو ذرا سونگے نا، اتنی بدبو۔ دنیا کا سب سے بدبودار جانور سکنک ہے، امریکنز ہوتا ہے، دنیا کا بدبودار جانور ہے، انسان سے بدبو نہیں آتی۔ یہ اگر کسی نے جس کو بڑا شوق ہے نا وہ یہ بات سمجھ لیجیے، اس کو خوشبو کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے سیکشول پلیئرز میں، بڑا کنسیڈر دونوں سائڈ میں، خواتین بھی اس چیز کو بڑا امپورٹنس دیتی ہے اور مرد بھی بڑا امپورٹنس دیتے ہیں، بدبو نہیں آنی چاہیے، یہ بدبو نیچرل ہے، دیکھیں یہ نیچرل ہے، چونکہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہارمونز ہیں ان کی کارگزاری کی وجہ سے، ایکٹیویٹی کی وجہ سے، جو آپ کے اندر سے جو ہیٹ، خون کی گردش اتنی ہے ماشاءاللہ کہ خون جوان ہے، دوڑتا ہے آپ کی رگوں میں، تو جب وہ دوڑتا ہے تو اس کو آپ سست نہ رہنے دیں، نہائیں، ورزش کریں، تاکہ جب آپ نہائیں گے صاف ستھرے رہیں گے تو وہ جو ورزش، جو خون کی گردش ہے ورزش کی وجہ سے، اس سے آپ کے اعضاء جو ہیں وہ بڑھے ہوں گے، کھلیں گے، آپ زیادہ جوان ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا ہماری نسل، ہمارے پاکستان میں بیچارے ایوریج جو ہمارا قد نکل رہا ہے نا، ایوریج قد وہ 5 فٹ 4 انچ ہے، بونے اب گوروں کو دیکھ لیں 6 فٹ کے قد ہیں، 6 فٹ کے نوجوان ہیں، ہماری نسلیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ پریشر ہی بڑا ہے، 9th 10th کا بڑا پریشر ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا پریشر ہے، اسی سال میں جدھر آپ کی نشو نما ہونی ہے، پلے گراؤنڈز ہے کوئی نہیں ہے، آپ کے سیالکوٹ میں کوئی ایک ہے آپ کے پاس، وہ بھی ہماری آرم فورسز کا ہے، فاطمہ جناح پارک جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کون سا پارک ہے پبلک پارک؟ حکومت کہتے ہیں مر گئے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو بھائی کدھر گیا اتنا پیسہ، اتنا ٹیکس اتنا اکٹھا ہوتا ہے، اتنا سب پھر بھی مر گئے، وہ وجہ یہی ہے کہ ادھر بے برکتی ہو گئی ہے، بے برکت لوگ ہیں، اللہ ہی معاف کرے، یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، اور یہ آئے گا۔ مہلت کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی، مہلت دائمی ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے جی یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں جی، یہ ان کا ایمان بڑا صحیح ہے جی، رکھ لیں، ایمان تو آپ کا وہ ہے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ یا پھر ہانے وال کا واقعہ ہو، تو سیم وہی بات، کتنا عرصہ گزرا ہے، 100 اوپر تک حکومت تک سارے ایوان ہل گئے، وہ برائلر چوزوں کی طرح، جب ایک کو پکڑتے ہیں وہ چون 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو جو بیچارہ ذبح ہو رہا تھا بس پھر اینڈ میں وہی چون چون کرتا ہے، باقی چپ کر کے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، برائلر چوزوں کی طرح ہی آپ کسی دکان میں دیکھیں جس کو نکالتے سواری چیخنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ چھری کے نیچے جو جاتا ہے وہ بیچارہ وہ بولتا رہتا ہے، باقی سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ نہیں صحیح بات۔ تو لسٹ جو ہے اس سے بچیں، ہوس سے بچیں، ہرس سے بچیں، یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گی، اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لذت کا کیا فائدہ، اس لذت کا کیا فائدہ جس لذت کے بعد آپ کو بے سکونی مل رہی ہے۔ آپ یہ کام کر کے اگر آپ کو، آپ کے اندر انرجی، آپ کے جسم میں ایکٹیویٹی نہیں پیدا ہوتی، آپ کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا، جذبہ جنون پیدا نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں اگر آپ کی انرجی وہ چوس رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ، میں نے پہلے ہی کہا ہے ہر لذت کا انجام برا ہے، اور اس میں جسم کی لذت وہ تو ہے ہی غلط ہے نا، زبان کا چسکا اور جسم کا چسکا یہ بہت خوفناک چسکے ہیں، یہی تو کہا تھا اللہ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت میں دے دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ اور زبان، جس کو اس پہ کنٹرول ہے اس کو جنت اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیں 7 ڈیڈلی سنز بھی آپ نے پڑھے، اس میں موجود ہیں، تو
یہ اس میں گریڈ ہے، اس میں لسٹ ہے، اس میں اینگر ہے، اس میں اٹیچمنٹ ہے، اور اس میں ایگو ہے۔ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، ریگریٹ سے بچے۔ ریگریٹ سمجھتے ہیں نا، لسٹ آپ کو ریگریٹ میں لے جائے گی، احساس جرم میں لے جائے گی، آپ کی انرجیز کو چوس جائے گی۔ آج نہیں تو آج سال بعد، 2 سال بعد آپ کو یہ دن یاد آئے گا، یہ پچھتاوا بنے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، بچیں۔ اس وقت سب سے خوفناک جو نوجوانوں جس کا شکار ہو رہے ہیں وہ انزائٹی، ڈپریشن ہے۔ کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نشے میں جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ زندگی ختم۔ جب بندہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی، آپ اشرف المخلوقات ہیں، سارا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے آپ کو دے دیا اختیار، ہر اختیار آپ کو دے دیا، جو چاہے کر سکتے ہیں، خوشی کریں، کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نشے میں چلے جاتے ہیں، اختیار آپ سے چھین جاتا ہے۔ تو ہم نے کنکلوڈ کرتے ہیں، لسٹ، ہوس اور محبت میں 4 بنیادی فرق ہیں۔ ناطا نہیں کریں گے، آپ تنہائی چاہیں گے، آپ اس کو سچی بات نہیں بتائیں گے، آپ اس کو دھوکے میں رکھیں گے، آپ اس بندے کو جس بندے کو آپ خواب خیال دکھا رہے ہیں، اپنے مفاد کے اوپر اس کو قربان کر دیں گے۔ ہم معافی نہیں دیں گے اس کو، ہم کسی صورت اس کو معافی نہیں دیں گے۔ آپ اپنا مفاد دیکھیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا نہ کریں، لس سے بچیں، محبت کریں۔ غیر مشروط ہے محبت، محبت میں کوئی شرط نہیں، کوئی فیئر نہیں ہوتا، اور یہ بڑا ہی اعلیٰ جذبہ ہے۔ اس میں نہ کوئی جسم انوالو ہے، نہ کوئی کنڈیشن انوالو ہے۔ اگر آپ کو جسم چاہیے، کسی کی خوبصورتی چاہیے، تو پھر وہ لسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کو وہ ہر خیال میں بہتر ہے، اور آپ کو کبھی اس کی تنہائی کا یا کوئی اس کی وجہ سے، اس کے ایگزسٹنس کی وجہ سے کوئی اٹھے سے خواب نہیں آتے، رات کو تکیے پہ لپیٹیاں نہیں کرنی پڑتی، یا ہر وقت اس کے خواب و خیالوں میں نہیں رہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے صحیح محبت کرتے ہیں جو غیر مشروط ہے۔ اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس میں چھن جانے کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ واپس آتا ہے آپ کے پاس، پلٹ کے آتا ہے۔ آپ پرندوں کی مثال دیکھ لیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جو دانہ محبت سے ڈالتا ہے، وہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ لیکن اگر وہ اڑ گئے، ان کو لگا کہ انہوں نے محبت سے نہیں ہمیں ڈالا۔ آخری بات یہ کروں گا، یہ پرندوں کی مثال ہی سمجھ لیں۔ کینیڈا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، جو لوگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا انشاءاللہ دیکھنے، کہتے ہیں ہم اپنی ہتھیلی پہ کوئی دانہ رکھتے ہیں، پرندہ آگے بیٹھ جائے۔ آپ مسلمان ہوں، ہم ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ اور رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں۔ آپ کے ملک میں کوئی ایک جگہ مجھے دکھا دے جہاں پہ بیٹھ کے پرندے کو اپنے ہاتھ بٹھا سکے۔ پرندے آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ڈوگی جو ہیں وہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں، وہ بیچارے سوتے ہوئے چھپ چھپ کے سو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی نے کہا وہ مار کے مارے گا، اس کو پتھر مار رہے ہیں، پرندوں کو اڑا رہے ہیں، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اپنے اندر جو ہے محبت پیدا کرے، یہ بڑا نفیس جذبہ ہے۔